السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، وقال اللہ تبارک وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ماں بہنیں دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اصل زندگی سنورتی ہے، اصل زندگی بنتی ہے، عمل سے بنتی ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فبشر عباد، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا عمل جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا عمل کرتے ہیں۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ، سن لو میرے بندوں اور میری بندیوں، اگر تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، اگر تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ تو ماں بہنیں، ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، عمل
اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے، اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ہم ہر نماز میں اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں، اللہ ہر ایک کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا۔ ہم جب رکعت باندھتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا رحمان ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ لیکن آگے ہم اللہ سے اقرار کرتے ہیں، ہم اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ طاقت والی ذات تو صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ پاک نے انسان کو کمزور پیدا فرمایا ہے، ماں بہن اللہ پاک نے ہمیں کمزور بنایا ہے، ہم دنیا کے دکھوں کو، دنیا کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ارے پاؤں میں، پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، ایک کانٹا بھی چلا جائے، جب تک اس کانٹے کو نکالتے نہیں ہیں تب تک دلوں میں سکون و اطمینان نہیں، دل بے چین ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بخار آ جاتا ہے، بدن پریشان ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، تھوڑی سی بیماری لگ جائے بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا کی زندگی میں تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم طاقت والے نہیں ہیں، طاقت والے تو ہمارا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ تو ہم اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب ہم پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، جب ہم تکلیفوں میں ہوتے ہیں تو مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اس لیے کہ تیرے سوا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن آگے ہم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ نماز کے اندر ہر نماز میں اس سورت کو پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما دے، کامیابی والا راستہ تو ہمیں بتلا دے، جنت والا راستہ تو ہمیں بتلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، کامیابی والا راستہ کون سا ہے؟ جس راستے پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہے، جس راستے پر چلنے سے تیرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ایسے راستے پر چلنے سے بچا لینا جس راستے پر چلنے سے تو ناراض ہوتا ہو، جس راستے پر چلنے سے تیرا غضب جوش میں آتا ہو، جس راستے پر چلنے سے تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہو۔ تو ماں بہنیں عمل کی نیت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ آسمانوں پر ہدایت کے فیصلے فرما دے گا۔ مختصر سے وقت میں مجھے بتلانا یہ ہے، ہم بہت سی مرتبہ سنتے بھی ہیں اور اس بات کا چرچا اپنے گھروں میں بھی کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ پاک نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، بلکہ اتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی دولت دنیا کی
مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی وہ ہے دولت ایمان، مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا، ہم پر رحم کا معاملہ فرمایا، احسان کا معاملہ فرمایا۔ ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندو یہ مت سمجھنا، میری بندیوں یہ مت سمجھنا تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو۔ اللہ فرماتے یہ تو میں نے تم پر کرم کا معاملہ فرمایا ہے، احسان کا معاملہ فرمایا ہے، تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا، ورنہ ماں بہنیں اللہ چاہتا تو ہمیں یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں عیسائی کے مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ نے ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا، احسان کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا۔ اور ماں بہنیں ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور ماں بہنیں دنیا کی زندگی میں جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہو، چاہے رمضان کے روزے رکھتے ہو، چاہے اللہ نے مال دیا زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہو، اللہ نے مال دیا حج کرنے کی فکر کرتے ہو، تمام کے تمام نیک اعمال کا ایک ہی مقصد ہے، اور تمام کے تمام گناہوں سے بچنے کا ایک ہی مقصد ہے۔ اللہ نے جو ایمان ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہ جائے۔ علماء فرماتے ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اب ایمان مل جانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے پاک بندوں کو نبی بنا کر، معصوم بندوں کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، سب سے آخر میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ تمام کے تمام نبیوں نے، تمام کے تمام اللہ کے نیک بندوں نے، اللہ کے معصوم بندوں نے ایک ہی پیغام دیا، او لوگو اللہ کو مانو۔ کیا مطلب ہے؟ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والا بھی اللہ، ذلیل کرنے والا بھی اللہ۔ کوئی ہماری برائی کرے ماں بہنیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ نے عزت کا فیصلہ کر دیا ہے، سارا جونا ڈیسا مل کر بھی ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرے ہرگز نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک جس کے مقدر میں عزت کا فیصلہ کر دے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے، اور اللہ جس کے مقدر میں ذلت کا فیصلہ کر دے پوری دنیا نہیں بلکہ پورا جونا ڈیسا نہیں بلکہ پوری دنیا مل کر بھی اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دے۔ اگر اللہ کی طرف سے ذلت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو دنیا والوں کی تعریف سے عزت مل نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ عزت اور ذلت کا مالک تو ایک اللہ ہی ہے۔ موت دینے والا بھی اللہ، زندگی دینے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی اللہ، تندرستی دینے والا بھی اللہ، رات کو دن میں بدلنے والا بھی اللہ، دن کو رات میں بدلنے والا بھی اللہ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات تو صرف ایک اللہ ہی کی ہے، بغیر حساب و کتاب کے حلال پاکیزہ روزی دینے والا بھی ایک اللہ ہی ہے۔ تو سارے کے سارے اللہ کے نیک بندوں نے، اللہ کے معصوم بندوں نے، تمام کے تمام انبیاء کرام نے ایک ہی دعوت دی، او لوگو اللہ کو مانو۔ پھر فرمایا اللہ کی مانو۔ کیا مطلب ہے؟ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، جن کاموں سے اللہ نے روکا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور آپ نے بھی اپنی امت کو یہی پیغام دیا، یہی آپ نے بھی اپنی امت کو سمجھایا، او لوگو اگر اللہ کو مانو گے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے، دنیا کی زندگی میں بھی سکون و سکون ہے، دنیا کی زندگی میں بھی راحت ہی راحت ہے، دنیا کی زندگی میں بھی چین ہے،
اور اگر اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کے نبی کو ناراض کر دیا، نہ دنیا کی زندگی میں سکون مل سکتا ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے مرنے کے بعد بھی اللہ کو ناراض کرنے والوں کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی سمجھایا ہے، اپنی امت کو یہی پیغام دیا ہے۔ ماں بہنوں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اللہ قرآن کریم میں مذہب اسلام کے متعلق بیان فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی خوبصورت مذہب نہیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب دو مومن بھائی یا دو مومنہ بہنیں مصافحہ کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ پاک ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے آسان دین کون سا ہو سکتا ہے؟ ماں بہنیں، ہم روزانہ رات کو آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، اگر اس نیت سے سوتے ہیں کہ اللہ پاک آرام کرنے کی وجہ سے بدن میں جو طاقت ملے گی، اس طاقت سے گھر کے کام بھی ہوں گے، اس طاقت سے تیری عبادت بھی کی جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں یہ سونا بھی عبادت میں شمار ہو گیا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، ارے کھانا کھانے پر تو ہمارا پیٹ بھرتا ہے، پھر بھی نیت یہ کر لے کہ اللہ یہ تیری نعمتیں میں کھا رہی ہوں۔ ماں بہنیں، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ بیان آپ کے لیے ہے۔ اللہ سے کہہ دے کہ اللہ یہ میں تیری نعمتیں کھا رہی ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ پیٹ بھرے گا، طاقت ملے گی، اس طاقت سے تجھے راضی کرنے والے اعمال کروں گی، اور اپنے گھر کے کام میں یہ طاقت خرچ ہوگی۔ علماء فرماتے یہ کھانا بھی عبادت میں شمار ہو گیا۔ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام اللہ کے احکام کے مطابق ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں، تو وہ عبادتیں ہیں۔ مذہب اسلام سے بڑھ کر خوبصورت مذہب کوئی ہو نہیں سکتا۔ لیکن قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں سن لو، جب تمہیں اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، مذہب اسلام کی تعلیمات تم تک پہنچ چکی ہے، اب تم نے مذہب اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپنایا، کسی اور کے تہواروں کو اپنایا، کسی اور کی زندگی کو اپنایا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دنیا کی زندگی میں بھی قبول ہونے والا نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بڑے بھاری نقصان کا سامنا دنیا میں بھی کرنا پڑے گا، آخرت میں بھی کرنا پڑے گا، اگر مذہب اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر زندگی گزاری، غیروں کے طریقے اپنائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ماں بہنیں، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی آخری شریعت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے مکمل شریعت بنایا ہے، مکمل شریعت بنایا ہے، اور قیامت تک کے آنے والے تمام لوگ، تمام قوم اور آنے والے تمام حالات کے لیے رہنمائی اس میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، اگر تم کسی کی بہترین زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو، کسی کی زندگی کو فالو کرنا چاہتے ہو، کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، تو میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھ لو، بہترین زندگی ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا، بڑا اونچا مرتبہ دیا، اور ماں بہنیں ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ پھر بھی ہمارے نبی ایک طرف تو بہت بڑے نبی ہیں، شان والے نبی ہیں، تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے سردار، بلکہ تمام مخلوق کے سردار ہیں، تو دوسری طرف آپ بیوی کے شوہر بھی ہیں، آپ کی مختلف بیویاں ہیں، بیٹی کے باپ بھی ہیں، آپ نے اپنی زندگی خوبصورت زندگی گزاری ہے، اور ہمارے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی یعنی کون سے موقع پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور تفریح کے طریقے بھی بتلا دیے ہیں، کھیل کود کے بھی طریقے بتلا دیے ہیں، سارے طریقے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا دیے ہیں۔ اب کسی اور قوم کی چیز کو اپنانا، جب ہمارے نبی کی شریعت ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے نبی کا لایا ہوا مبارک دین ہمارے پاس موجود ہے، اب کسی اور قوم کی چیز کو اپنانا، فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ساری باتیں واضح فرما دی ہیں، ہمیں ہر بات سمجھائی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہوتے ہوئے اب کسی اور قوم کی چیز کو اپنانا، کسی اور مذہب کے تہوار کو منانا، یہ ایمانی غیرت کے بالکل خلاف ہے۔ جیسا ایک عورت شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ آ جاتی ہیں اور اپنے شوہر سے ہی محبت کرتی ہیں، اگر وہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اجنبی یعنی کسی غیر مرد سے محبت کرے، کسی غیر مرد سے تعلق رکھے، تو اس کا شوہر بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ تو ماں بہنیں، اللہ رب العالمین تو سب سے زیادہ غیرت والے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، تو اللہ کیسے برداشت کرے گا، ہمارے نبی کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح غیروں کے طریقوں اور تہواروں کو اپنا کر ہم کتنا بڑا جرم کرتے ہیں، اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں، کتنا بڑا خسارہ اٹھاتے ہیں۔ ماں بہنیں، مجھے ایک بات یاد آئی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت پیران پیر، عالم ربانی، محبوب سبحانی، فیض سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست ولی کامل ہیں۔ اگر ماں باپ کی زندگی اچھی ہوتی ہے، اللہ پاک اولاد کو نیک پیدا فرماتا ہے، اللہ پاک اولاد کو فرما بردار پیدا فرماتا ہے۔ حضرت پیران پیر، عالم ربانی، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی کیسے بنے؟ اس لیے کہ ماں باپ کی زندگی خوبصورت تھی، ماں باپ کی زندگی اللہ کو راضی کرنے والی تھی۔ حضرت پیران پیر غوث پاک کی ماں کا نام لکھا ہے فاطمہ۔ ماں بہنیں یاد رکھنا ہے، ماں کا نام لکھا ہے، غوث پاک کی ماں کا نام فاطمہ، لیکن لوگ فاطمہ نہیں کہتے تھے، لوگ ام الخیر کہتے تھے۔ ام الخیر یعنی بھلائیوں کی ماں۔ پیران پیر عالم ربانی میں اللہ پاک نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ پاک نے بھلائیاں بھر دی تھی تو لوگ ان کو بھلائی کی ماں کہتے تھے۔ اب پیران پیر کی ماں کیا فرماتی ہے؟ میرے پیٹ میں حمل رہا، میں پریگننٹ ہوئی، میرے پیٹ میں بچہ رہا، میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا۔ ماں بہنیں، اللہ نے تمہیں کتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، تم کیا سمجھتی ہو؟ اب تم اپنے پیٹ میں بچے کو پالتی ہو، اللہ تمہیں کوئی اجر نہیں دے گا، اللہ تمہیں کوئی ثواب نہیں دے گا، اور تمہارے 9 مہینے ویسے ہی گزر جائیں گے؟ ماں بہنیں، ہرگیز نہیں، بلکہ لکھا ہے علماء نے، جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، رات کو وہ سوتی ہے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے فرشتوں، میری اس بندی کی رات کو سونے میں نہ لکھو، بلکہ اس کی پوری رات عبادت میں لکھ دو، اور دین کو وہ اچھے سے اچھے کھانے کھاتی ہیں، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے فرشتوں، اس کا دین کھانے میں شمار نہ کرو، بلکہ اس کا پورا دن روزے میں لکھ دو۔ یعنی 9 مہینے کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں اور 9 مہینے کے دن روزے میں گزرتے ہیں، اور پریگنیٹ ہو
عورت کی 2 رکعت نماز بغیر پریگننٹ عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ ایک عورت حاملہ ہے، حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ اللہ نے تمہیں مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے۔ پیران پیر کی ماں کا نام میں نے آپ کو بتلایا، ماں بہن فاطمہ، لوگ فاطمہ نہیں کہتے تھے، لوگ ام الخیر کہتے تھے۔ پیران پیر کی ماں فرماتی ہیں میرے پیٹ میں حمل رہا، میرے پیٹ میں بچہ رہا، میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا۔ حضرت پیران پیر کی ماں فاطمہ فرماتی ام الخیر آسمان پر رمضان کا چاند نظر آیا، زمین پر مجھے عبد القادر نظر آ گیا۔ یعنی پیران پیر رمضان کی چاندوی رات کو دنیا میں تشریف لائے۔ پیران پیر کی ماں کیا فرماتی ہے، میں اپنے بچے کو سحری سے لے کر افطار تک دودھ پلاؤں تو میرا بیٹا دودھ نہ پیے، اور افطار سے لے کر سحری تک دودھ پلاؤں تو میرا بیٹا دودھ پیے۔ پیران پیر کی ماں فرماتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا عبد القادر امت محمدیہ کا ایسا پہلا شخص تھا جس نے پیدا ہوتے ہی پورے رمضان کے روزے رکھ لیے۔ اندازہ لگاؤ جب ماں باپ کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے، اللہ پاک اولاد کو بھی نیک اور فرما بردار پیدا فرماتے ہیں۔ حضرت پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے۔ حضرت کے پاس ایک عورت آ گئی اور حضرت سے آ کر کہا کہ حضرت اللہ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ پردے میں اپنے آپ کو رکھے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں سے فرمایا، اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو پردوں میں رکھو، اپنے آپ کو کسی غیروں کے سامنے، کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اب پیران پیر کے سامنے وہ عورت آ کر کہتی ہے حضرت اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے مجھے حسین بنایا ہے، اگر چہرہ کھولنا جائز ہوتا اور چہرہ بتانا جائز ہوتا تو میں اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیتی، میں اپنے چہرے سے دوپٹے کو ہٹا دیتی اور آپ کو اپنا چہرہ بتلا دیتی کہ اللہ نے مجھے کتنا زبردست خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے مجھے حسین و جمیل بنایا ہے۔ اس کے باوجود میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے باوجود میرا شوہر دوسری بیوی لانا چاہتا ہے۔ حضرت پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس عورت کی بات کو سن کر بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ ارے سارے اسٹوڈنٹ حضرت کے موجود ہیں، حضرت غوث پاک کے سارے مرید موجود ہیں، حضرت غوث پاک کے مریدین پریشان ہو گئے۔ ارے حضرت کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہو گیا؟ ارے ایک عورت نے تو اپنا مسئلہ پوچھا تھا، ایک عورت تو اپنا معاملہ حل کرنے آئی تھی، ایک عورت تو اپنی بات کو رکھنے کے لیے آئی تھی، اور حضرت پیران پیر عالم ربانی اس عورت کی بات کو سن کر بے ہوش ہو گئے۔ آخر کیا بات ہے؟ ہوش میں آیا، سارے اسٹوڈنٹ نے، سارے مریدین نے پوچھا کہ حضرت بتلائیے تو صحیح آخر کیا بات ہو گئی؟ حضرت پیران پیر غوث پاک عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک عورت ہے، عورت جو اپنی محبت میں مخلوق ہے، حالانکہ عورت تو مخلوق ہیں، ارے کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن بنایا تو اللہ ہی نے ہے، بنایا تو اللہ ہی نے ہے۔ ایک عورت ہے، عورت مخلوق ہے، مخلوق اپنی محبت میں کسی شریک کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، ایک عورت اپنی محبت میں کسی شریک کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ عورت یہ نہیں چاہتی ہے کہ میرا شوہر کسی اور سے بھی محبت کرے بلکہ میری ذات ہی سے محبت کرنا چاہیے۔ تو پیران پیر فرماتے ہیں ایک عورت ہے، عورت جو اپنی محبت میں کسی شریک کو برداشت نہیں کر سکتی ہے تو پیدا کرنے والا اللہ اپنی محبت میں شریک کو کیسے برداشت کرے گا؟ ماں بہنیں، جب اللہ نے تمہیں مقام اور مرتبہ دیا ہے اور تم یہ چاہتی ہو کہ ہمارا شوہر ہمارا ہی رہے، ہمارے علاوہ کسی اور کی طرف اس کی توجہ نہ ہو، تو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تو اس سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ ہمارے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ ہمارے نبی کو یہ کیسے برداشت ہوگا کہ امتی میرا ہو اور طریقے کسی اور کے اپنائے، امتی میرا ہو اور زندگی کسی اور کے طریقے پر گزارے؟ تو ماں بہن حقیقت یہ ہیں کامیابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے پر ہی ملتی ہے۔ ابھی یہ 14 تاریخ آئے گی، جیسے آج تو 12 تاریخ ہے،
کل 13 تاریخ ہے، 14 تاریخ ہے، 14 تاریخ کے موقع پر مسلمانوں کے بچے اترائن کے تہوار میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ ارے غیر مسلم کبھی بھی ہماری عید منانے کو تیار نہیں، نہ ہماری بقرہ عید منانے کو تیار ہیں، اور غیر مسلم جب اترائن آتی ہے 14 تاریخ تک معاملہ ختم ہو جاتا ہے، دیوالی آتی ہے دیوالی کے موقع پر بھی معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے بچے ہیں جو غیروں کے تہوار کے پیچھے پاگل ہیں اور غیروں کے تہوار کو مناتے چلے جاتے ہیں۔ مابین حقیقت یہ ہے، میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ اترائن کی کیا حقیقت ہے، اترائن کہاں سے شروع ہوا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ سن عیسوی 1734 میں 1734 عیسوی میں ایک غیر مسلم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط سلط باتیں کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کرنے والا کہاں کا مسلمان ہو سکتا ہے اور وہ کیسے زندہ رہنے کا حقدار ہو سکتا ہے؟ اسے قتل کر دیا گیا۔ جب اسے قتل کیا گیا تو ایک غیر مسلم نے اس کے قتل کے دن مندر بنایا اور وہاں میلہ لگانا شروع کر دیا۔ سارے غیر مسلم وہاں جمع ہوتے تھے اور میلہ لگاتے تھے۔ اس کے بعد سے یہ پتنگ اڑانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے، اس طرح پتنگ اڑانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ایک گستاخ رسول کی یاد میں پتنگیں اڑانا شروع کیا گیا، لیکن ہمارے بچے پتنگ کے پیچھے پاگل ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس میں کتنی ساری خرابیاں ہیں۔ پتنگ اڑانے میں ہر کسی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کا پتنگ کاٹوں اور اس کا نقصان کروں، تو کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اور بہت سے آپ واقعات دیکھتے ہیں، کتنے بچے پتنگ کے پیچھے پاگل ہونے کی وجہ سے کبھی تو گاڑیوں سے ٹکرا کر مر جاتے ہیں۔ گزشتہ یہ خبر آئی تھی، 15 بچے ایک پتنگ کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور انہیں یہ احساس نہیں ہوا، دوڑتے دوڑتے کنویں میں گرے اور مر گئے۔ تو کتنے حادثوں کی ہمیں خبر سننے کو ملتی ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمان تو وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو پتنگ اڑانے میں اکثر آدمی نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبوتر بازی چلتی تھی، اس طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان فرمایا ہے، اور کبوتر کو لوٹنا اور اس کے پیچھے دوڑنا اور ایمان کے خلاف فرمایا ہے۔ علماء نے پتنگ بازی کو بھی کبوتر بازی جیسا ہی، کبوتر بازی ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک کھیل تھا، کبوتر بازی جیسا ہی کہا ہے۔ اس لیے پتنگ کے پیچھے دوڑنے والا بھی شیطان ہے اور پتنگ لوٹنا ایمان کے خلاف ہے۔ پتنگ اڑانے میں جتنا مال لگتا ہے وہ سب فضول خرچی میں گنا جائے گا، اور فضول خرچی کرنے والا قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ پھر فرمایا گر جانا، کٹ جانا، ٹوٹ جانا پتنگ اڑانے کا خاص کام ہے جو کسی طرح مناسب نہیں۔ اب تو پتنگ اڑانے کے ساتھ میوزک، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، ان کے ساتھ مستیاں کرنا، یہ سب بھی مل گیا ہے، جس کو ایک صحیح مسلمان کبھی بھی صحیح نہیں کہہ سکتا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نقصانات ہیں اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ بہت پیسہ خرچ کر کے ہم ایک گستاخ رسول کی یاد مناتے ہیں تو ہمارا ایمان کا کیا ہوگا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو پتنگ بازی سے خوب بچنا ہے اور اپنے بیٹوں کی محبت میں پاگل ہو کر ان کو اور خود کو گستاخ رسول کی صف میں کھڑا نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے بچانے کی فکر کریں۔ مابین حقیقت یہ ہے، ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں ہیں۔ آج یہ موبائل اور یہ انٹرنیٹ کی دنیا نے ہمارے بچوں کو ہم سے بہت دور کر دیا ہے۔ ماں پورے دن، یاد رکھو یہ وہ دور ہے ہم اپنے بچوں کو جو کہتے ہیں بچے وہ کرنے کو تیار نہیں۔
बल्कि हमारे बच्चे हमें जैसा करते हुए देखते हैं वैसा वो खुद करने लगते हैं। बेटी ने झूठ बोलना सीख लिया। कैसे झूठ बोलना सीखा? माँ को झूठ बोलते हुए देखा, बेटी ने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। अरे बेटा नाफरमान कैसे हो गया? बेटा ने हराम खाना, हराम कमाना कैसे शुरू कर दिया? बाप की ज़िंदगी को हराम खाते हुए, हराम कमाते हुए देखा, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हुए देखा। तो माँ बहनें याद रखो, हमारे बच्चे हम जो कुछ कहते हैं वो नहीं करते हैं, हमें जैसा करते हुए देखते हैं वैसा ही करते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुक्म देते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह फरमाते ईमान वालों, ईमान वाले मर्दों से भी कहा गया, ईमान वाली औरतों से भी कहा गया, अरे दुनिया की आग तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो सकती है। दुनिया की आग के सामने सर्दी के मौसम में भी ज़्यादा बैठना तो बड़ा दुश्वार होता है। गर्मी के मौसम में तो धूप में बगैर जूते के पैर रखना भी बड़ा मुश्किल मालूम होता है। तो फरमाया कि जब दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं है, दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं है, तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त होगी? और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जहन्नम की आग का सुई के नाके के बराबर का हिस्सा दुनिया में डाल दिया जाए, उसकी गर्मी से पूरी दुनिया जलकर ख़त्म हो जाए। तो जब हम दुनिया की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जहन्नम की आग को, जहन्नम की तकलीफ़ को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? लेकिन माँ बहनें, मुझे मुख्तसर समझाना ये है, अल्लाह हमें हुक्म देते हैं अपनी ज़ात को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अब बहुत सी औरतें सोचती होगी, अरे मौल साहब તમે કહો છો વાત તો બહુ સાચી છે, પણ શું કરીએ, બચ્ચા માનતા જ નથી। આપણે બચ્ચાને સમજાવીએ કેવી તરહ? અરે બચ્ચોની મોહબ્બત છે, મોબાઈલ માંગે છે, રોવે છે તો આપવું જ પડે છે, માનતા નથી। બચ્ચાને કેવી તરહ ના કહીએ? બચ્ચા માનવા માટે તૈયાર નથી। એમના માટે હું એક મિસાલ આપું છું મા બહેનો, એ મિસાલને ધ્યાનથી સાંભળો અને પછી સોચો કે કેમ આપણા બચ્ચા આપણાથી ન માને। આપણે જ્યારે જોઈએ છે કે કદી કદી એવું થાય છે કે રાતે લાઇટો જાય છે। હવે તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લાહનો શુકર છે, ડિજિટલ જમાનો થઈ ગયેલો છે, એટલે ચાર્જિંગ લાઇટો પણ મોજૂદ છે। એટલે મેણબત્તીની ને આપેલો જે આપણે દીવો જલાવતા હતા એ દીવો સળગાવવાની જરૂર પડતી નથી। પણ આજ બી તમે બધા ઘણા બધા ગામડામાં જોશો, ઘણા બધી જગ્યા પર જોશો કે ત્યાં મેણબત્તી પણ સળગાવવામાં આવે છે, દીવો પણ સળગાવવામાં આવે છે। LED લાઇટોનો જમાનો આવી ગયેલો છે, એટલે ખાસ કરીને એની જરૂરત ઓછી પડે છે। પણ જ્યારે કદી ગરમીના मौसम हो तो दिवसे लाइट जाए तो अपने वधारे हैरान थईए छे। सर्दीना अंदर यानी शियाळाना अंदर दिवसे लाइट जाए तो कोई प्रॉब्लम थती नथी, पण ज्यारे राते लाइट जाए तो अंधारू थई जाए छे। हवे अंधारू थई जाए, एक औरत छे जेना घरमां मेणबत्ती सळगावी दे अथवा दीवो सळगावी दे अने एनो छोकरो या छोकरी, नानो 2 वर्षनो छोकरो या 2 वर्षनी छोकरी या 1.5 वर्षनो छोकरो या 1.5 वर्षनी छोकरी या 2-3 वर्षनो अगर समझदार नहीं थयो, अरे ए मेणबत्ती सळगी रहेली छे, मेणबत्ती सळगे छे तो शुं करे छे? नानो छोकराने तो खबर पड़ती नहीं कि आ आग छे, तो छोकरो शुं करशे? त्यां पकड़वानी कोशिश करशे कि लाव हूँ एने पकड़ी लऊं। छोकराने तो खबर छे नहीं, ए तो नानो छे, छोकरीने तो खबर छे नहीं, ए तो नानी छे, पण मां शुं करशे? बर्दाश्त नहीं करे। ना मारा दीकरानो हाथ बળી जशे, मारा छोकरानो हाथ बળી जशे, मारी छोकरीनो हाथ बળી जशे, एम करीने मां शुं करशे? एने आगळ वधवा नहीं दे, बल्कि एना एक हाथथी पकड़ी लेशे। छोकरो पछी जीत करवा लागशे, केम के छोकराने तो खबर छे नहीं कि आग छे, तो छोकरो पाछळ आगळ वधवानी पाછી कोशिश करशे। मां 2 हाथथी एने पकड़ी लेशे पण ए આગની તરફ એને જવા નહીં દે, એ મેણબત્તીની તરફ, એ દીવાની તરફ એને જવા નહીં દે। પછી છોકરો વધારે રોશે, વધારે જીત કરશે, मां છોકરાનું રોવું બર્દાશ્ત કરી લેશે, અરે 2-3 થપ્પડ મારી બી લેશે, પણ એ આગની તરફ માં છોકરાને જવા નહીં દે, માં એના નાના બચ્ચાને જવા નહીં દે। કેમ કે માને ખબર છે, બાપને ખબર છે મારું બચ્ચું નાનું છે, એ સમજતું નથી, પણ એ આગને હાથ લગાવી દેશે, એનો હાથ બળી જશે।
તો મા બહેનો, જ્યારે આપણે આપણા છોકરાને દુનિયાની આગથી બચાવવાનો એટલો ehtimam કરીએ છીએ, એ વખત એનું રોવું પણ બરદાશ્ત કરી લઈએ છીએ, એ વખત એનું જીદ કરવું પણ બરદાશ્ત કરી લઈએ છીએ, તો કેમ આપણે આપણા બચ્ચોને જહન્નમની આગથી નથી રોકી શકતા? એટલે મા બહેનો ખાસ તौर પર એનો ehtimam કરો. 7 વર્ષની ઉંમર થઈ જાય, બચ્ચોને કહો બચ્ચાઓ નમાઝ પઢો. 7 વર્ષમાં મોહબ્બતથી પ્રેમથી બચ્ચોને નમાઝ પઢવાનો હુકમ આપો. હદીસ શરીફમાં ફરમાવ્યું નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને, અગર તમે ઘરમાં નમાઝના પાબંદ હશો, અલ્લાહ પાક તમારી औलादને બી નમાઝનો પાબંદ બનાવશે, અને તમારી औलाद નમાઝની પાબંદ હશે, તમે ખુદ પણ નમાઝના પાબંદ હશો, ઘરના અંદર બધી તકલીફો અલ્લાહ પાક ખતમ ફરમાવી દે છે, અલ્લાહ પાક રોઝી બે હિસાબ નસીબ ફરમાવશે. તો અલ્લાહ પાકે તો રોઝીનો વાયદો ફરમાવેલો છે. નમાઝ પઢવાવાળા મર્દ અને નમાઝ પઢવાવાળી ઓરતને અલ્લાહ પાક ફરમાવે છે કે હું એવી જગ્યાથી રોઝી પહોંચાવી લઈશ જે સોચ્યું પણ નહીં હોય, ગુમાનમાં પણ યાની વહેમમાં પણ નહીં આવ્યું હોય. અલ્લાહ પાક એવી મદદો ફરમાવશે ને અલ્લાહ પાક રોઝીનો ઇંતજામ ફરમાવશે. 7 વર્ષની ઉંમરમાં નમાઝનો હુકમ કરો. 10 વર્ષની ઉંમર થઈ જાય, બચ્ચું હવે 10 વર્ષમાં મોટો થઈ ગયેલો છે, તો થોડી હલકી માર મારો બચ્ચાને. એવું નહીં કે 10 વર્ષની ઉંમરમાં નમાઝ છોડવા પર બચ્ચાને ધોઈ નાખો, એવું નહીં. હલકીથી તંબી હોવી જોઈએ. મા બહેનો એ બચ્ચોને રોકવાના કે અમારો આ તહેવાર નથી. બચ્ચોને મોહબ્બતથી સમજાવો, પ્રેમથી સમજાવો. કેમ બચ્ચા ના માને? પણ આપણો તો આખો દિવસ મોબાઈલના પીછે જતો રહે છે. હું એમ નથી કહેતો કે મોબાઈલનો ઇસ્તેમાલ મત કરો, જરૂરતના બકદરે મોબાઈલનો ઇસ્તેમાલ જરૂર કરો. મોબાઈલ આપણી જિંદગીની એક જરૂરિયાત બની ગઈ છે. એનાથી તમે દીની બયાનાત સાંભળી શકો છો, હજરત નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની મુબારક જિંદગી સાંભળી શકો છો, કુરાન કરીમની તફસીર સાંભળી શકો છો. પણ આજ આપણા મોબાઈલનો ઇસ્તેમાલ ગલત થઈ રહ્યો છે. પહેલાં ઘરોનો એક માહોલ બહુ જબરદસ્ત થતો હતો. ઘરનો કેવો જબરદસ્ત ને કેવો ખૂબસૂરત માહોલ હોતો હતો કે જ્યારે ઘરમાં આપણે રાતે હોતા હતા, પપ્પા બી હોય, મમ્મી બી હોય, દાદા બી હોય, દાદી બી હોય, ભાઈ બી હોય, બહેન બી હોય, આપસમાં બેસીને મોહબ્બતની વાતો કરતા હતા. દિવસે જે કામ કર્યા હોય એ કામ કરવાનો મુજાગરો થતો હતો. આજ આપણા ઘરના બહુ જબરદસ્ત માહોલ થઈ ગયેલો છે. ઘરની કેફિયત બહુ જબરદસ્ત આપણને જોવા મળી રહી છે. રાતના જ્યારે આપણે જોઈએ છે, પપ્પા એમના મોબાઈલમાં બિઝી છે, મમ્મી એમના મોબાઈલમાં બિઝી છે, દાદા એમના મોબાઈલમાં બિઝી છે, દાદી એમને મોબાઈલમાં બિઝી છે, ભાઈ એના મોબાઈલમાં બિઝી છે, બહેન એના મોબાઈલમાં બિઝી છે. હર કોઈ એના મોબાઈલના અંદર મશગુલ થઈ ગયેલો છે. તો મોબાઈલે આપણાથી દુનિયા તો બહુ કરીબ કરી દીધી, દુનિયાને તો બહુ નજદીક કરી દીધી, પણ આપણાઓને બહુ દૂર કરી દીધા, આપણાઓને આપણાથી જ દૂર કરી દીધા. એટલે મા બહેનો 24 કલાક મોબાઈલના પાછળ પાગલ થવાની જરૂર નથી. રાતે જલ્દી સુવાનો ehtimam કરશો તો અલ્લાહની જાતે અલી ઉમ્મીદ છે કે અલ્લાહ પાક મોટી મોટી બીમારીઓથી, તકલીફોવાળી બીમારીઓથી, અરે એવી બીમારીઓ જે બીમારીઓનો કોઈ ઈલાજ નથી થતો, અલ્લાહ પાક આફિયતના સાથે મહફૂઝ રાખશે. આજ બહુ કેટલા જવાનોને જુઓ, કેટલી જવાન ઓરતોને જુઓ, કેટલી બીમારીઓના શિકાર થઈ જાય છે અને સોચે છે કે બીમારી કેમ આવી ગઈ. મા બહેનો, રાતના ટાઈમથી ન સૂવું એ પણ મોટી બીમારી આવવાના સબબ હોય છે. એટલે મોટી બીમારીઓથી બચવા ચાહતી હોય તો રાતે ટાઈમસર સૂઈ જવાનો ehtimam કરો અને સવારે જલ્દી ફજરની નમાઝમાં ઉઠવાનો ehtimam કરો. પણ આખિરમાં હું એક દુઆ તમને બતલાવી દઉં છું. એ દુઆની બરકતથી આજ આપણા જિંદગીના અંદર આપણે જોઈએ છે, અલ્લાહ પાકને આપણના દિલમાં આપણી औलादની મોહબ્બત અલ્લાહ પાકે રાખેલી છે. આપણી જાનની, આપણી માલની બધાને ફિકર હોય છે. તો એક દુઆ પડવાની બરકતથી અલ્લાહ પાક આફિયતના સાથે આપણી ખુદની જાનની બી હિફાજત ફરમાવશે, માલની બી હિફાજત ફરમાવશે, આપણી औलादની બી હિફાજત ફરમાવશે. આજનો માહોલ એવો થઈ ગયેલો છે કે કોઈ છોકરું સ્કૂલમાં જાય, જ્યારે ઘેરે સહી સલામત વાપસ ના આવે ત્યાં સુધી આપણને સુકૂન મળતો નથી, ત્યાં સુધી આપણે બેચેન રહીએ છીએ. હદીસ શરીફમાં લખેલું છે કે એક વખત હજરત નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ બેઠા હતા. એક સહાબી હજરત નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની પાસે આવી ગયા અને સહાબીએ કહી દીધું, અલ્લાહના નબી, કસમ ખાઈને કીધું કે અલ્લાહના નબી, હું મારી જાતનો બહુ મોટો ખતરો મહેસૂસ કરું છું, મને મારી જાતનું ઘણું બધું ફિકર રહે છે. હરેકને પોતાની જાન તો હરેકને વાલી હોય જ છે. તો કીધું સહાબી, અલ્લાહ નબી, મને મારી જાતનો ફિકર છે, મને મારા બચ્ચોનો ફિકર છે, મને મારા ઘરવાળોનો, મારી બીવીનો અને મને મારા માલનો ફિકર છે. હરેકને ફિકર હોય છે, હરેકને એની औलादની મોહબ્બત છે. અલ્લાહ પાકે દિલમાં મોહબ્બત રાખેલી છે તો ફિકર તો હોય જ છે. હરેકને એના ઘરવાળોની ફિકર હોય છે. અરે મા બાપને બી એમની औलादની ફિકર
ફિકર હોય છે, ઓલાદને મા બાપની પણ ફિકર હોય છે। જેવી તરહ આપણી બેટીઓ સાસરીના અંદર જતી રહીઓ મા બેને, તો સાસરીમાં બેટીયા દીકરીઓ હોય છે તેમની ફિકર આપણને હોય જ છે કે અલ્લાહ પાક મારી બેટીના સાથે શું મામલો થયો હશે, એને સુખ મળ્યું હશે કે એની દુઃખ મળ્યું હશે, એની સાસુ એને મા બનીને એના સાથે રહેતી હશે કે એક ઝાલીમાં રાક્ષસ બનીને એના સાથે રહેતી હશે। હરેકને પોતાની બેટીઓની, પોતાની દીકરોની, પોતાના દીકરોની, દીકરીઓની હરેકની ફિકર હોય જ છે। તો હદીસ શરીફમાં લખેલું છે, સહાબીએ કહી દીધું, અલ્લાહ નબી અલ્લાહની કસમ, આ સહાબી કસમ ખાઈને કહે છે કે હું મારી જાતનો ફિકરમંદ છું, મને મારી જાતની ફિકર રહે છે, મારા બીવી બચ્ચોની ફિકર રહે છે, મારા ઘરવાળોની ફિકર રહે છે અને મને મારા માલની ફિકર રહે છે। હઝરત નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે એક દુઆ બતલાવી દીધી અને ફરમાવ્યું કે મારા સહાબી સવારે અને સાંજે આ દુઆ એક વખત પढ़વાનું શરૂ કરી દો, એક વખત પढ़તા રહો। સહાબીએ એ દુઆનું પढ़વાનું શરૂ કરી દીધું। હદીસ શરીફમાં લખેલું છે કે થોડા દિવસો પછી હઝરત નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમથી મુલાકાત થઈ। હઝરત નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ से હઝરત નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે સહાબીથી પૂછ્યું, અલ્લાહના બંદા તમે બહુ પરેશાન રહેતા હતા, તમે બહુ ફિકરમંદ રહેતા હતા, તમને તમારી જાતનો ખતરો રહેતો હતો, તમારા ઘરવાળોનો, તમારા બીવી બચ્ચોનો, તમારા માલનો ખતરો રહેતો હતો, હવે તમારી શું કેફિયત છે? અને મા બહેનો યાદ રાખો, આપણો આકીદો હોવો જોઈએ, આપણી આ સોચ હોવી જોઈએ। અરે હાસિદોના હસદમાં એ તાકાત નથી, દુશ્મનોની દુશ્મનીમાં એ તાકાત નથી, જાદુગરોની જાદુગીરીમાં એ તાકાત નથી, અરે શરીરોની શરારતમાં એ તાકાત નથી, જે તાકાત હમારા નબી હઝરત મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની બતાવેલી દુઆઓમાં છે। તો એક દુઆ હમારે નબી બતલાવી છે, બહુ નાની દુઆ છે, બિસ્મિલ્લાહી અલા દીની। હરેકને યાદ થઈ જશે, દિલમાં પढ़વાનું શરૂ કરી દો, મારી સાથે પढ़તા રહો, અલ્લાહ યાદ કરાવી દેશે। સવારે એક વખત પढ़ો, સાંજે એક વખત પढ़ો, જેની બરકતથી અલ્લાહ પાક આપણની બી હિફાજત ફરમાવશે, આપણા બચ્ચોની બી હિફાજત ફરમાવશે, આપણા ઘરવાળોની બી, આપણા જાનની, આપણા માલની, અને હમારા નબી તો ઈમાનનું બી બતલાવી દીધું કે અલ્લાહ પાક ઈમાનની બી, દીનની બી હિફાજત ફરમાવશે। બિસ્મિલ્લાહી અલા દીની, દીનના વિશે, વ નફસી પોતાની જાતના વિશે, વ વલદી છોકરો માટે, છોકરીઓ માટે, વ અહલી ઘરવાલો માટે, વ માલી માલ માટે। તો ફરમાવ્યું હમારા નબી એક દુઆ બતલાવી, બિસ્મિલ્લાહી અલા દીની વ નફસી વ વલદી વ અહલી વ માલી, બિસ્મિલ્લાહી અલા દીની વ નફસી વ વલદી વ અહલી વ માલી, બિસ્મિલ્લાહી અલા દીની। બસ આ નાની દુઆ છે, બિસ્મિલ્લાહી અલા દીની વ નફસી વ વલદી વ અહલી વ માલી। તમને યાદ થઈ જાય લખી લેજો, ન યાદ થાય પાછી કેસરથી સાંભળીને પણ યાદ કરી શકો છો। અલ્લાહ આપણને દુઆઓ માગવાની તોફીક નસીબ ફરમાવે। તો મા બહેનો આ દુઆ પડવાની બરકતથી અલ્લાહ પાક મોટી મોટી તકલીફોથી આપણને માફૂઝ રાખશે। ઉત્તરાયણના મોકા પર આપણે જોઈએ છીએ ઘણા બધા હાદસાઓ થઈ જાય છે, હાલાંકि આપણને અહેસાસ પણ નથી હોતો। તો હઝરત નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની બતાવેલી દુઆઓનો ખાસ તौर પર ehtimam કરીએ। મા બેને બીજું હું એમ કહેવા ચાહું છું કે 5 ટાઈમની નમાઝને ખાલી જુમા સાથે ખાસ મત કરો નમાઝને, બલકે અલ્લાહ પાકને આપણને 5 વક્તની નમાઝે આપણને જિમ્મે જરૂરી કરાવી દીધી છે કે 5 ટાઈમની નમાઝ પढ़વાનું આપણને કીધેલું છે ને હર મુસલમાન મર્દ औरत પર ફરજ છે। 24 કલાક અલ્લાહ પાકે આપણને આપેલા છે। 24 કલાકમાં અલ્લાહ પાકે આપણેથી ખાલી 1 કલાક અથવા સવા કલાકનો સવાલ કરેલો છે। 1 કલાક અથવા સવા કલાક અલ્લાહ માટે ફારી કરવું છે। હાલાંકि અલ્લાહ ચાહતો તો કહી શકતો તો મારા બંદો, મારી બંદીઓ 23 કલાક તમે મારી ઇબાદત કરો, 1 કલાક તમારું કામ કરો, તો બી અલ્લાહે કેવો ફઝલનો મામલો ફરમાવે છો, કેવો રહમનો મામલો ફરમાયો છે। અલ્લાહ પાકે કેટલું કરમ આપણા પર ફરમાવ્યું છે કે નહીં મારા બંદો, મારી બંદીઓ 23 કલાક તમે તમારું કામ કરો, આરામ બી કરો, ખાઓ બી સહી, પીઓ બી સહી, અને 1 કલાક ખાલી અલ્લાહ માટે ફારી કરો। 5 ટાઈમની નમાઝ પढ़ો તો 5 ટાઈમની નમાઝનો ખાસ તौर પર ehtimam કરવું છે। તો ઇન્શાલ્લાહ દિલમાં નિયત કરીને જાઓ કે 5 ટાઈમની નમાઝનો ehtimam જરૂર કરશો। બીજી વાત કે આપણા ઘરમાં તાલીમને જિંદા કરો। તાલીમ રોજ પાબંદીના સાથે 7 મિનિટ અથવા 10 મિનિટ હોવી જોઈએ। ઘરમાં મોબાઈલ બંધ કરીને બચ્ચોને, નાના બચ્ચા હોય, ઘરમાં કોઈ પણ ના હોય તો પણ ગુજરાતી ઝુબાનમાં કિતાબો મોજૂદ છે, તાલીમ જરૂર કરો। નથી આવડતી, ઘરમાં કોઈ આવે, ભાઈ છે, શોહર છે, બાપ છે, કહો કે ભાઈ બેટો છે, કહો
કહો કે ભાઈ મસ્જિદમાં તમે શું સાંભળીને આવે છો, જરા અમે પણ સંભળાવો, જેની બરકતથી અલ્લાહ પાક આપણા ઘરને ખૂબસૂરત બનાવશે, ઘરને જન્નતવાળો માહોલ બનાવશે. એની બરકતથી અલ્લાહ પાક જિંદગીની તમામ પરેશાનીઓથી, તમામ ઉલઝનોથી અલ્લાહ પાક હિફાજત ફરમાવશે. અલ્લાહથી દિલથી દુઆ કરી લો. આખિરમાં હું કહીશ કે ઉત્તરાયણ આપણો તહેવાર નથી, આ મુસલમાનોનો તહેવાર ના કહેવાય, આ ગેરોનો તહેવાર છે. ગેર લોગ આપણો તહેવાર મનાવવા માટે, આપણો તહેવાર અપનાવવા માટે તૈયાર નથી. અને હદીસ શરીફમાં ફરમાવ્યું નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम. हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाયું કે જે કોમના સાથે મુશાબત ઇખ્તિયાર કરશે, યાની જે કોમની નકલ કરશે, મન તશબ્બહ બિકૌમિન, જે કોમની નકલ કરશે અલ્લાહ પાક એને એ કોમ સાથે ઊભા કરશે. તો મા બહેનો, આપણે તો અલ્લાહના નબીની જિંદગી અપનાવી જોઈએ, સહાબાઈ કિરામની જિંદગી અપનાવી જોઈએ, અલ્લાહના નેક બંદોની જિંદગી અપનાવી જોઈએ, જેની બરકતથી અલ્લાહ પાક આપણો હશર બી એમના સાથે ફરમાવશે. અલ્લાહથી દિલથી દુઆ છે કે અલ્લાહ આપણી દુનિયા બી બહેતરથી બહેતર બનાવે, આખિરત બી બહેતરથી બહેતર બનાવે. અલ્લાહ પાક આપણને સૌને અલ્લાહના અહેકામના મુતાબિક હજરત નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लमના તરીકાના મુતાબિક જિંદગી ગુજારવાની તૌફીક વ સઆદત નસીબ ફરમાવે. અલ્લાહ પાક આપણને સૌને કહેવાથી, સાંભળવાથી અને અલ્લાહ પાકથી દિલથી દુઆ કરી લો. અલ્લાહ પાક આપણના માટે અમલ આસાન ફરમાવે, કહેવાથી, સાંભળવાથી અલ્લાહ પાક આપણને વધારે અમલની તૌફીક નસીબ ફરમાવે. ઇખલાસ, લિલ્લાહિયત અને ઇસ્તિકામતના સાથ અલ્લાહ પાક આપણને સૌને અમલની તૌફીક નસીબ ફરમાવે. આમીન યા રબ્બલ આલમીન. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.